اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے، تو شیر نے بکری کا شکار کر لیا۔ تو پاس کھڑا ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے آہ نکلی اور اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، جس وجہ سے اس شیر نے اس بکری کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ جس کے نظام عدل اور نظام عالم کی یہ مثال ہو کہ جانور بھی اس کا احترام کریں، اس کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز علمی طور پر، عملی طور پر، روحانی طور پر، تقوی کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے ایک عظیم انسان تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کے ہم نام تھے اور ان کا کردار بھی تقریباً ان جیسا ہی تھا۔ چنانچہ علماء کرام کا اجماع ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ پنجم ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے امت مسلمہ پر عظیم الشان ایسے احسانات ہیں جس کو امت مسلمہ بھول نہیں سکتی۔ حالیہ ادلب شام میں واقع ان کے مقبرہ پر چند تکفیریوں نے حملہ کیا اور ان کی ڈیڈ باڈی کی توہین کی گئی، ان کی اہلیہ محترمہ کی اور ان کے غلام اور خادم ابو منصور کی۔ چنانچہ یہاں پر بڑے ہی سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے ظاہراً تو وہ لوگ تھے جو اہل بیت کی حب کو عام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے ہم نوا ہیں، ان کے سپاہی ہیں۔ ظاہراً وہ تھے۔ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ایجنٹ تھے امریکہ کے یا روس کے یا کسی بھی ملک کے، لیکن ظاہراً یہ تھے۔ اگر ظاہری لحاظ کو دیکھ کر تسلیم کیا جائے تو عقل اس بات سے بالکل انکار کرتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز وہ شخص ہیں جنہوں نے اہل بیت کے اوپر بہت زیادہ ان کو راضی کرنے کے لیے اقدامات کیے، حتیٰ کہ ان کو جاگیر فدق کی الاٹمنٹ بھی کی، تاکہ یہ تنازع حل کی طرف جائے۔ اور ایسے شخص کی قبر کی بے حرمتی اگر ظاہراً ان لوگوں نے کی ہے جو حب حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کا بغض اور عناد امت مسلمہ کے لیے سامنے آ گیا کہ ان کو تکلیف باقی اصحاب سے نہیں، صرف نہیں بلکہ ان سے بھی ہے جو جنہوں نے اہل بیت کے لیے قربانیاں دی، اقدامات کیے۔ الغرض ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ظاہراً اسلام کا حامی ہے اور اندرون خانہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے اس دنیا میں مسلمانوں کی 4 خلافتیں ہیں۔ پہلے بنو امیہ، پھر اس کے بعد بنو عباس، پھر اس کے بعد بنو فاطمیہ، پھر خلافت عثمان۔
علماء اور مفسرین کا اور محققین کا اس پر اجماع امت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کی خلافت تک کی جو بادشاہت ہے، خلافت ہے، وہ خلافت راشدہ ہے، وہ تاریخ اسلام ہے، اور ان کے بعد جتنے بھی مسلمان بادشاہ آئے وہ تاریخ مسلمان تو ہو سکتی ہے، تاریخ اسلام نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات بھی کلیئر کر لیں۔ پھر بنو عباس ہو یا بنو امیہ ہو اور پھر یا بنو فاطمی ہو، یا ایک بات یہ بھی کلیئر کر دوں کہ چند ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت عثمان غنی کا امیہ خاندان کی وجہ سے ہونے کا فائدہ اٹھا کر یزید اور ان کے ہم نوالا ہم پیالہ یا اس جیسے اعمال رکھنے والے امیہ خاندان کے بادشاہوں کو فول پروف شیلڈ پہنا دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ المسلمین ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، وہ امیہ خاندان کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خلافت راشدہ کے خلیفہ تھے، اور امیر معاویہ امیر المومنین رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو لاتعداد فتوحات دلوائی ہیں، لیکن ان کے لبادے میں ہم یزید اور ان کے بعد آنے والے بادشاہوں کے حرام فعل کو ہم صحیح جائز حلال فعل قرار نہیں دے سکتے۔ یہ ان کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ بنو امیہ خاندان تو عثمان کا خاندان ہے، امیر معاویہ کا خاندان ہے۔ تو برادر بات یہ ہے کہ ہم ان معزز شخصیات کی شیلڈ میں ان عناصر کو جو حرام فعل کے مرتکب ہوئے ان کو معافی نہیں دے سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، بنو عباس کو لیں تو امام الائمہ، امام اہل بیت، جن بڑے مشہور امام گزرے ہیں اور ان کی نسلیں ہیں امام زین العابدین کی، ان پر جو ظلم تشدد بنو عباس نے کیا ہے وہ شاید بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے۔ کمروں میں زندہ چنوا دیا، محل کے ستونوں کے اندر چنوا دیا، ظلم و ستم کیا، اس حد تک ظلم کیا کہ جن آئمہ نے جو اہل بیت میں سے نہیں تھے لیکن اہل بیت کے آئمہ کے حق میں فتوے دیے، ان کے جنازے جیلوں سے نکلے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ان جیسے جید آئمہ کے جنازے اہل بیت کے حق میں فتوہ دینے کی وجہ سے باہر نکلے، جیل سے باہر نکلے۔ تو حکمران کون تھے؟ بنو عباس تھے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو تاریخ مسلمان تو کہیں گے، تاریخ اسلام علی کے بعد نہیں کہیں گے، اجماع امت ہے علماء۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ واحد مسلمانوں کی امید تھی جو فرقہ واریت کی نفی کر کے مسلمانوں کو ایک مرکز دے رہی تھی۔ اس کو تباہ کرنے کے لیے انگریز نے فرقہ واریت کا عنصر بویا، انگریز نے فرقہ واریت کو پروموٹ کیا، عربی عجمی، عربی اور ترک تقسیم کو سامنے لے آ کر عربوں کو بھی استعمال کیا اور عجموں کو بھی استعمال کیا۔ ہمارے پاکستان کے کئی پیر، گدیوں کے پیر اپنے مریدوں سمیت سلطنت عثمانی کے خلاف لڑنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے جنگ عظیم اول میں، انگریزوں کے ہم نوالا ہم پیالہ بن کر۔ پھر اس کے بعد عربوں نے، شریف حسین مکہ نے، شاہ حسین عراق والے نے، عربوں نے بغاوت کی اور سلطنت عثمانیہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب حالات یہ ہیں، مسلمانوں کی مرکزیت نہیں ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہماری عزت اور ناموس تو پہلے محفوظ تھی نہیں، ہماری بچیوں کی عزتیں کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، یمن میں، ہر دوسرے تیسرے ملک میں تار تار کی جا رہی تھی، ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، ہمارے بچوں کو یتیم کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، ہماری مقدس ہستیوں کو قبروں سے نکال کر ان کی لاشوں کے ساتھ تضحیک امیز رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ پچھلے سال نومبر 2018 میں 2 سال قبل حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔
ان کے مزار پر بھی گھیراؤ کیا گیا، آگ لگائی گئی، ان کی لاش کو قبر سے نکالا گیا اور آج تک ان کی باڈی غائب ہے۔ تو میں امت مسلمہ سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس فرقہ واریت کے عنصر سے نکل آئیں اور نکل کر ایک مسلم قوم بن کر سوچیں اور ان تکفیریوں کا سدباب کریں جو ایجنٹ ہیں، چاہے جس ملک کے بھی ایجنٹ ہیں۔ قوم کو سیدھا سیدھا اسلام پیش کیا جائے اور قوم کو ایک مرکزیت کی ضرورت ہے، اور انجمن ارطغرل غازی پاکستان پورے پاکستان کے اور پورے دنیا کے مسلمانوں سے دردمندانہ اپیل کرتی ہے کہ ایک اجتماعیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، چاہے وہ پاکستان کی صورت میں ہے یا ترکی کی صورت میں ہے۔ ایک مسلمانوں کو اپنا اسلامی بلاک اور ایک خلافت بنانا ہوگی تاکہ ہم ان تکفیریوں کا سدباب کر سکیں، ان کو ان کے انجام تک پہنچا سکیں، اور ان کے باپ دادا جو پیچھے ان کے کھڑے ہیں، جو ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، جو ان کو لاجسٹک سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے بھی نپٹا جا سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔